عقوبت خانے میں ہدایت کی ضیاء پاشی۔ امریکہ کی جیلوں میں 100 سے زائد قیدیوں کا قبول اسلام۔ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اگر روشنی کی ایک کرن بھی چمک اٹھے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ امریکہ کی جیلوں میں ایسا ہی ایک روح پرور منظر دیکھنے کو ملے، جہاں 100 سے زائد قیدیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ اسلام جسے دنیا نے دہشت گردی، تشدد پسندی، فرقہ پرستی اور تعصب انگیزی سے اتصال کر دیا، آج وہی دلوں کی دنیا اور روح کی سنسار بدل رہا ہے۔ اسلام مکہ کے گرم ریگزاروں میں اگا، تلواروں کے سائے میں پروان چڑھا، کفار و مشرکین کے طعنوں، سزاؤں اور بائیکاٹ کے بیچ پھیلا پھولا۔ حضرت بلال کے زخمی جسم، حضرت خباب کے جلتے ہوئے پیٹھ کے نشان اور کروڑوں صحاباؤں کی بے لوث قربانی، یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ اسلام قربانی مانگتا ہے، مگر نہ تو جھکتا ہے اور نہ ہی جھکنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج بھی دنیا کے ہر گوشے میں، ہر خطے میں، ہر رقبے میں اور ہر جگہ اسلام کو دبانے کی اور مسلمانوں کی مٹانے کی سازش ہو رہی ہے، لیکن آج بھی وہ نوجوان جو سچ کے متلاشی اور متقاضی ہو، قرآن کھولتا ہے تو ہدایت پا لیتا ہے۔ آج بھی اسلام ان زنگ آلود دلوں کو مسخر و مغلوب اور مفتوح کر رہا ہے جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا ہے۔ آج بھی اسلام قبول و منظور کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے اور اضافگی کا مقدار روز افزوں ترقی پذیر ہے۔ جیلوں میں، گلیوں میں، یونیورسٹیوں میں، حتیٰ کہ ان قوموں میں بھی جو اسلام دشمنی اور مسلم منافقت میں بھی پیش اور مقدم ہے، اسلام صرف ایک درس نہیں ہے، اسلام صرف ایک دین نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ اور جاوید حقیقت ہے۔ اسلام وہ سچائی ہے جو صدیوں سے ظلم و ستم سہتی ہوئی آ رہی ہے مگر کبھی مٹائی نہ جا سکی۔ اسلام وہ نور ہے جو ہر اندھیرے میں چمکا اور وہ صدا ہے جو ہر ظلم کے باوجود گونجی، اور اسلام وہ پودا ہے جو جتنا کاٹا گیا، تراشا گیا، اکھیرا گیا، وہ اتنا ہی تناور، سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا ہوتا چلا گیا۔ دنیا نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اسلام پر حملے ہوئے، میدانوں میں، زبانوں میں، قلبوں سے، میڈیا کے ذریعے، طاقت و حکومت کے نشے میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسجدیں گرائی گئی، قرآن کو جلایا گیا اور پردہ کا مذاق اڑایا گیا، مولویت اور سنیت کو دقیانوسیت کہا گیا، لیکن ہر حملے کے بعد اسلام اور ابھرا، اور ہر وار کے بعد اسلام اور پھیلا، اور ہر خون کے بوند نے اسلام کی جڑوں کو اور بنیادوں کو استقامت و استحکامت اور مضبوط اور گہرا کر دیا۔ ان قیدیوں نے صرف دین نہیں بدلا بلکہ اپنی زندگی کا مقصد بدل لیا۔ ان کے چہروں پر اب پشیمانی کے بجائے سکون کی روشنی ہے، اور دلوں میں جرم کی آگ کے بجائے توبہ اور ہدایت کی ٹھنڈک ہے۔ وہ جو کل تک عالم انسانیت کے لیے خطرے سمجھے جاتے تھے، آج السلام علیکم کہہ کر دلوں کو جوڑنے والے بن چکے ہیں۔ سوچئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں معاشرہ نے مسترد کر چکا تھا، جن کے جرائم نے انہیں جیل کے تاریکیوں میں دھکیل دیا تھا، لیکن اسلام نے ان کے دلوں کو روشن و تابناک کر دیا۔ ان قیدیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے جیل میں آزادی پالی جب ہمیں اسلام کی دولت مل گئی۔ کیا یہ ہم آزاد مسلمانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ ہم وہ خوش نصیب ہے جو اسلام میں پیدا ہوئے، لیکن کیا ہم نے کبھی اس دین کو ایسے قبول کیا جیسے ان قیدیوں نے؟ ہم نے اسلام کو وراثت سمجھ کر اپنایا ہے، لیکن ان قیدیوں نے دل سے، آنکھوں کے آنسوں سے اور سجدوں کی حرارت سے اسلام کو اپنایا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کر یہ احساس دلاتا ہے کہ ہدایت کسی کو بھی کسی جگہ کسی وقت بھی مل سکتی ہے، یہاں تک کہ جیل کے سنگین دیواروں کے پیچھے بھی۔ اسلام محض ایک مہذب نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک ایسا کامل نظام ہے جو قاتل کو معاف کرنے والا،
چور کو نمازی بنا دینے والا اور اندھیرے میں گرے ہوئے انسان کو روشنی میں لا کھڑا کرنے والا دین ہے۔ اے مسلمانوں، جس اسلام نے امریکہ کے قیدیوں کو بدل دیا، کیا وہ ہمارے دلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے؟ کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ ہم اپنی غفلت، اپنی بے عملی اور دنیا پرستی کو چھوڑ کر اسی اسلام کی طرف پلٹ کر آ جائے کہ جس نے بدکاروں کو نیک بنا دیا اور جس نے مجرموں کو مسلح بنا دیا؟ یہ وقت جاگنے کا ہے، یہ وقت ہے اسلام کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، جینے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا اور دوسروں تک پہنچانے کا۔